اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ رمضان شریف کا آج تیسواں ہمارا روزہ شروع ہونے والا ہے اور کامل شہر الحمد نصیب ہوا۔ شاید پاکستان میں 29ویں ہوگی اور اگلی رات جو ہماری ہوگی وہ لیلۃ الجائزہ، اور جو روزہ داروں کو اللہ پاک نوازتے ہیں، اور عید کی رات یا لیلۃ العید وہ ہماری ہوگی۔ روزہ داروں کے لیے جو اللہ پاک نے وعدے کیے ہیں فرحتین، کہ ان کو 2 فرحتیں ملتی ہیں۔ یوم فطر میں فرشتوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتے، کیا بدلہ ہے اس شخص کو جو اپنا کام پورا کر چکے، جزا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کو جاؤ، میں نے تم سب کو مغفرت کر دی اور تمہارے سیئات کو حسنات میں بدل دی۔ یہ وہ حدیثیں ہیں ختم صوم اور یوم عید کے تعلق، جن کا تعلق آیت سے بھی ہے اور مذکور ہو چکا ہے۔ اگر صابرین کی تفسیر صائمین سے کی جائے تو آیت کا اور زیادہ تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے، غفر اللہ، جو ان کے جو گناہ بخش دیے جائے۔ ساری تفسیر قرآن حدیث میں آئی، اور مسلسل ایک بڑا واعظ حضرت کا ہم لوگوں نے یہ کیا تھا، اسی واعظ کو جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا آخر ہے، چونکہ فرحتان کے تعلق سے ہے کہ روزہ داروں کو 2 خوشیاں، 2 فرحتیں ملتی ہیں۔ اللہ ہم لیلۃ الجائزہ کی عبادت بھی کرنے کی توفیق دے، اور اپنا جو اجر ہے ان کے لیے وہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس کو ہم شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان صائمین میں کہ جن کے اللہ پاک سیئات کو حسنات میں بدلتے ہیں شامل فرمائے۔ یوم العید کے متعلق جن کا تعلق آیت سے بھی اور اوپر مذکور ہو چکا ہے، اور صابرین کی تفسیر صائمین سے کی جائے تو آیت کا اور زیادہ تعلق ظاہر ہو جائے گا۔ اے صاحبو، اب تک تو ہم رمضان میں خالی ہاتھ رہے، اگر بقیہ ایام بھی اسی طرح گزر گئے تو حسرت اس کا انجام ہے۔ ہمارے حضرت اور اکثر اکابرین فرمایا کرتے تھے، اب 30 کے آخر تک دفتر کھلے رہتے ہیں، اس میں اپنا تعلق کو درست کر لو، گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، ندامت کرو، کیونکہ دفتر بند نہیں ہوئے۔ شاید پاکستان والوں کو ایک دن اور بھی نصیب ہو جائے۔ بس اب چند دن رہ گئی ہیں، حسرت اس کا انجام ہے۔ بس اب 1 دن کے یا 2 دن کے بعد باقی ہیں، ان میں بھی تلافی ممکن ہے۔ تلافی کر لو، بازا آنچ ہستی بازا۔ یوم عید میں علاوہ مجاورت سیام کے اور خاص برکات بھی ہیں، چنانچہ اس میں افضل عبادات یعنی نماز ہے، اور پھر صدقہ فطر ہے،
اور نادار حسرت نہ کریں کہ ہم برکات صدقہ سے محروم ہیں۔ بات یہ ہے کہ صدقہ کچھ صدقہ مالیہ میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کپڑا پہننا صدقہ ہے، بیوی کے ساتھ کہ منہ میں لقمہ دینا کھانے کھاتے وقت صدقہ ہے، نیز جو بھی کھانا صدقہ ہے، نیز خود بھی کھانا صدقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ امور سب اللہ کے واسطے بجا لائے جائیں تو سب صدقات میں شمار ہوتے ہیں۔ مثلا بیوی کو اس نیت سے کھلا دے کہ اس کا نان نفقہ میرے ذمہ فرض ہے، اس کو ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح کپڑا مثلا اس نیت سے پہنے کہ حق تعالیٰ نے ستر چھپانے کو فرض اور باقی جسم کو مستور کرنا مستحب فرمایا، سو ان نیتوں سے مباح بھی عبادات ہو جاتی ہیں، مباح بھی عبادت ہو جاتا ہے، اور امور دنیاویہ بھی دینی عبادات ہو جاتی ہیں۔ لوگ یوں خیال کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کی خدمت کرنا دنیا میں داخل ہے، حالانکہ یہ بھی دین میں شمار ہے، اور اسی طرح سونا بھی جو راحت ہے عبادت میں ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص عبادت عملی خواہ علمی کرتا ہو، تھک کر سو جائے تو یہ سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ سونے والے کی یہ قصد ہے کہ میں راحت حاصل کر کے پھر خدمت الہیہ میں مشغول ہو جاؤں گا، اور عبادت کا ذریعہ عبادت ہوتا ہی ہے۔ اسی واسطے نوم العالم عبادہ حدیث میں آیا ہے کہ یعنی عالم کی نیند عبادت ہے، شمار ہے۔ جاہل کے جاگنے سے عالم کا سونا بہتر ہے۔ اور لطف حق دیکھیے کہ عید میں علاوہ عبادات کے جمع کرنے کے ہمارے امور طبیعہ کا یعنی لحاظ کیا گیا ہے، کیونکہ عبادت بوجوہ رعایت امر عادی کی سہولت سے ادا ہو جاتی ہے اور متروک نہیں ہوتی۔ جو زندگی کے عام روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے آسان ہو جاتی ہے، متروک نہیں، چھوڑتا نہیں ہے، خواہی نخواہی ہو ہی جاتی ہے۔ چنانچہ عید میں سامان فرحت تبھی کو جمع کیا گیا ہے کہ جو طبیعت میں ہوتے ہیں، جو لوگ جس سے خوشی محسوس کرتے ہیں، ان احکام کو حکموں کو جمع کیا ہے۔ لباس و زینت سے آراستہ ہونا، خوشبو لگانا، جمع ہونا، اظہار بشاشت کرنا، مثل ذالک کہ نہا دھو کے اچھا لباس پہنے، نیا نہ ہو تو جو اچھا ہے وہ خوشبو لگانا، جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہونا، عزیز رشتہ داروں کے ہاں جمع ہونا، یہ سارے اظہار بشاشت ہے کہ اس پہ خوشی کو اظہار کرنا کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے اور رمضان کی عبادتوں سے مالا مال کیا ہے، مثل ذالک اس طرح کی چیزیں۔ چنانچہ اس کی دلائل جزیاً بھی وارد ہے اور کلیاً بھی۔ حدیث میں ہے للصائم فرحتین، روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، کا عموم بھی اس پر دال ہے، دلالت کرتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ داروں کو 2 فرحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت جب روزہ کھولتا ہے، اور ایک فرحت اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے لقاء کے وقت جب اس سے ملاقات ہو رہی ہے آخرت میں۔ ایک تو افطار اصغر ہے،
جو روزانہ ہوتا ہے، اور دوسرا افطار اکبر ہے جو مجموعہ رمضان کے افطار ہے، یعنی عید، اور دونوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو من جملہ جوامع کلام کے ہیں شامل ہے۔ پس یوم عید جامع ہو گئی عبادات وہ فرحت طبی کا، اس میں عبادت بھی ہے، خوشی بھی ہے، پھر خود ان عبادات میں بھی فرح و نشاط طبی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ جوش مسرت میں مسلمان کا طبی امر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی خوشی کی چیز دیکھتے تو کہہ دیتے ہیں، سو نماز میں یہی داخل کیا گیا ہے تکبیروں کو، اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے۔ غرض جو امر طبی تھا اس کو جز نماز کر دیا، چونکہ موقع تھا اظہار سرور کا، تو داخل جمع ثلاث، تینوں تکبیر ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں مقرر فرمائیں۔ بعض صحابہ کے نزدیک زائد بھی ہیں۔ کل بھی اس کو جاری رکھیں گے۔ حضرت کی بات تو بہت اہم ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قیام و سیام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔